السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صلاح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹائمز۔ آج ایک بار پھر ہم انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں موجود ہیں، جہاں ہم یہاں کے طلباء سے اسلام کے متعلق سوالات پوچھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس یونیورسٹی کے طلباء کو اسلام کے بارے میں کتنا پتہ ہے اور اسلام سے کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ کرم اللہ پاک، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ شکر اللہ کا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام اجاز الیاس ہے، میں LLB کا اسٹوڈنٹ ہوں، فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لا کا، ماشاء اللہ۔ نیشنل اسلامک یونیورسٹی۔ میں آپ سے اسلام کے متعلق کچھ سوالات پوچھوں گا۔ جی پوچھیں ضرور۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ غزوہ خیبر کون سی ہجری کو ہوئی تھی؟ غزوہ خیبر 7 ہجری کو۔ اور غزوہ خیبر کے فاتح کون تھے؟ غزوہ خیبر کے فاتح کون تھے؟ جی مسلمان ہی تھے۔ مسلمان تھے۔ بیسیکلی کریڈٹ ایک بندے کو جاتا ہے نا۔ میں آپ کے آپشن بتا دیتا ہوں۔ آپشن بتا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار اس کا مجھے کنفرم نہیں آنسر۔ اچھا، وہ جس غزوہ خیبر کے فاتح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے کیونکہ اسے خیبر کا دروازہ توڑا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں کی تعداد تھی۔ جو تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی لڑائی کس کے ساتھ تھی؟ یزید کے لشکر کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ شکر ہے اللہ کا۔ اچھا، آپ کا نام؟ ذیشان حیدر۔ ذیشان حیدر۔ میں آپ سے اسلام کے متعلق 3 سوالات پوچھوں گا، ضرور۔ جس میں آپ کا مجھے آنسر کرنا ہوگا۔ ضرور۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان، اس میں سے کون سے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے؟ باب الریان۔ باب الریان سے آئی تھنک روزدار لوگ اس کے اندر داخل ہوں گے، باب الریان سے۔ بالکل اسی طرح باب الریان سے روزدار لوگ داخل ہوں گے۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ٹوٹل کتنے نظام موجود ہیں؟ یوں تو دنیا میں جو بہت سارے نظام موجود تھے، لیکن جو کچھ نمایاں نظام ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک جو کہ بڑا ٹکراؤ ہے جن کے درمیان، جو کہ ویسٹ میں ہے، کیپٹلزم اور کمیونزم، جن کی وجہ سے ورلڈ وار بھی ہمیں دیکھنے میں ملی۔ جو شروع میں ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 وہ بھی اسی بیسس پہ تھی، بعد میں جو کولڈ وار ہے اس کا جو ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ تھا وہ اصل میں اس کے پیچھے کیپٹلزم اور کمیونزم کے۔ اور جو کیپٹلزم اس سرمایہ دارانہ نظام، اور کمیونزم ایک ایسا نظام ہے جس میں ہر بندہ کام کرے گا کمیونزم میں، لیکن رائٹس سب کو ایکول ملیں گے۔ لیکن کیپٹلزم میں ایسا ہے کہ سب کمائیں گے، جو جتنا زیادہ محنت کرے گا، ٹھیک ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ کیپٹل ہے وہ اتنا امیر ہوتا جائے گا۔ لیکن کمیونزم میں برابری کا نظام ہے۔ اور تیسرا ہے ہمارا اسلامیزم، اسلام کا نظام، جو کہ کہتے ہیں جو پھر وہیں ایکولی انسانوں کو رہنے کی ہدایت کرتا ہے کہ سارے انسان مل بیٹھ، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹو انداز میں بیٹھیں اور اس طرح۔ اچھا، اس وقت دنیا میں کہیں پہ بھی اسلام کا نظام موجود ہے؟ بس برائے نام موجود ہے، کہنے اپلائی تو نہیں ہو سکتے۔ پھر وہیں پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، لیکن یہاں پہ کیپٹلزم اتنا ڈیپلی روٹڈ ہے ہر جگہ۔ کیپٹلزم جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے اس وقت دنیا میں۔ تیسرا سوال دیکھا جائے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کیسے ایمان لائے تھے؟ ہاں، حضرت بلال حبشی جن کی ایمان کی جو داستان ہے وہ ہر مسلمان کے لیے بہت ہی اٹریکٹیو ہے۔ تو وہ واقعہ دراصل یوں تھا کہ حضرت بلال اس ٹائم غلام تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے مالک جو تھے وہ ان پہ بہت جبر و ظلم بہت کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت بلال حبشی کو ایسا ہوا کہ بخار ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ اب چادر پہ لیٹے ہوئے تھے، جو چادر اوپر ڈال کے، تو ان کے مالک آ گئے اسی دوران اور ان کو مارنے پیٹنے لگ گئے، کام کرو، ٹھیک ہے۔ تو اسی دوران رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کے باہر سے گزر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سسکیوں کی آواز کانوں تک پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک گئے اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح ایز رسپونس نہیں کیا کہ آپ جائیں، وقت ضائع نہ کریں میرا، ٹھیک ہے،
جی تو رحمت للعالمین ہے، ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کردار سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اسی اثنا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، ٹھیک ہے، وہاں سے کچھ کھجوریں اور کھانے پینے کا سامان لے کر واپس حضرت بلال حبشی کے پاس تشریف لائے، تو حضرت بلال متاثر ہوئے تھوڑے سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرہ بتا دیا کہ وہ چکی پیستے تھے حضرت بلال حبشی، ان کو بخار تھا، تو حضرت بلال حبشی جو تھے وہ ان کو بخار تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک لگاتار، ٹھیک ہے، وہ جو ان کا کام تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، اور جس سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ چلیے بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، تھینک یو۔ السلام علیکم۔ السلام کی حال ہے بھائی جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ آپ کا نام؟ میرا نام محمد اسامہ زید ہے۔ محمد اسامہ۔ اچھا، میں آپ سے سوالات کروں گا۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو شیب ابی طالب میں کتنے سال تک رکھا گیا؟ یار میرے اندازے مطابق 3 سے 3.5 سال تک رہا تھا۔ جی بالکل اسی طرح۔ اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام کیا تھا؟ بنیامین۔ بنیامین تھا۔ اور تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قیامت کے روز حافظ قرآن کتنے بندوں کی سفارش کر سکتا ہے؟ یار مجھے یاد تھا 7 سے پتہ نہیں 7 سے اوپر تھا، 10 یا اچھا میں آپ کو آپشن بتا ہاں آپشن بتا دیں۔ 7، 9 اور 3۔ ہاں 10، مجھے 10 ہے، 10 لگتا ہے۔ بالکل۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعا، آپ سنائیں کیسے؟ آپ کا نام؟ میرا نام صلاح الدین ہے۔ صلاح الدین بھائی، میں آپ سے اسلام کے متعلق کچھ سوالات کروں گا، اس کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ اس وقت کون سا مذہب ہے؟ دنیا میں موجودہ جو پہلے نمبر پر ہے آبادی کے لحاظ سے وہ ہے کرسچینٹی، مطلب عیسائیت جو ہے، اور جو ہمارا اسلام ہے نا وہ دوسرے نمبر پر۔ اچھا، اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل کتنی شادیاں تھیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اصل میں 2 روایات ہیں۔ جو پہلی روایت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ مطلب جو 9 شادیاں بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور دوسری روایت میں پھر یہ آتا ہے کہ 11 شادیاں ہیں، مطلب اس میں ٹوٹل کنفرم نہیں ہے۔ جی۔ اور تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کون سی زوجہ سے تھی؟ بیٹے اور بیٹیاں دونوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، باقی کسی سے نہیں تھی؟ نہیں باقیوں سے نہیں۔ اچھا چلے، شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ آپ کا نام؟ میرا نام احمد ہے۔ اچھا احمد بھائی، میں آپ سے اسلام کے متعلق کچھ سوالات کروں گا۔ جی جی۔ تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے 5واں خلیفہ تھے، ان کے اب والد وہ کس کے بیٹے تھے؟ وہ ابو سفیان کے۔ جی بالکل سے۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹ کر دیا میں نے۔ چلو خیر ہے، دوبارہ۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ آپشنز مل سکتے ہیں اس کے؟ جی، ایک تو ہے احمد اور نعمان، یوسف شامل۔ نعمان۔ جی آپ نے صحیح بتایا۔ تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر آسمان چلے گئے تھے واقعہ معراج کے وقت، اس سواری کا نام کیا تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے آسمان؟ سواری کا نام براق تھا۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس طرح مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ میں ہوں صلاح الدین، اسلام آباد ٹائم کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔